رخ کریں گے اس وقت اسلام آباد کا، جہاں پر اس وقت فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سے کیا ہے، اور دوسرا اس کا جو کیمپین ہے وہ ہم 11 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی وزیرستان میں جلسہ کریں گے، جس سے عمران خان خطاب کریں گے، باقی سینئر لیڈرشپ خطاب کرے گی. اس کے بعد 12 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی میں جلسہ کیا جائے گا. لاہور کے بعد وزیرستان اور وزیرستان کے بعد کراچی. یہ پڑاؤ ہوں گے عمران خان کے. رمضان شریف سے، چونکہ رمضان کی آمد ہے، اس سے پہلے یہ پولیٹیکل اجتماعات ہوں گے. اس کے بعد رمضان میں اس سے پہلے ایک تو پالیسی میٹنگ ہے 11 نکات کے اوپر، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو 11 نکات عمران خان نے دیے اور یہی ہمارے مینیفیسٹو کی، ہمارے منشور کی بنیاد ہیں. انہی 11 پوائنٹس کے اوپر 4 سیمینارز منعقد کیے جائیں گے لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں، جہاں پہ جو اکیڈیمیا ہے، جہاں پر جو میڈیا ہے، جہاں پر جو ہمارے وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، چیمبرز ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو بلا کر کے ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو 11 نکات ہیں ان کو ہم حاصل کیسے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے جو منزلیں اپنی طے کی ہیں وہ راستہ کیا ہوگا جس پہ چل کے ہم یہ جو 11 نکات ہیں ان کو حاصل کریں گے. لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ 4 سیمینارز رمضان میں جو ہیں وہ چاروں جو صوبائی کیپٹلز ہیں ان میں کیے جائیں گے اور ان میں یہ جو ہے وہ لے کے آیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد جناب پرویز خٹک صاحب نے، جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بریفنگ دی ہے فاٹا کے متعلق. جو انیشیٹو کر لیا آپ کو معلوم ہے عمران خان نے، اور ہم نے پی ٹی ایم کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جو فاٹا میں اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے اوپر بریف کیا پرویز خٹک صاحب نے. ہمیں بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ جو مذاکرات ہیں وہ درست سمت کے اوپر گئے ہیں. شاہ فرمان صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے، اسپیکر صاحب نے ایک ابتدائی ملاقات کی. اس کے بعد ایک 11 رکنی جرگہ جس کو پاکستان کے تمام اداروں کی مکمل حمایت حاصل ہے، وہ یہ معاملات جو ہے وہ لے کے چلا ہے. جو پی ٹی آئی کا موقف تھا اس کو تسلیم کیا گیا ہے اعلیٰ ترین سطح کے اوپر. اور ہم نے یہ کہا، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فاٹا کے جو شہری ہیں ان کو پاکستان کے شہریوں کے برابر حقوق جو ہیں وہ دینا ضروری ہے. اور یہ جو مرجر کی مخالفت کر کے کچھ پارٹیز نے پاکستان کے کاز کو نقصان پہنچایا. جو فاٹا مرجر اب تک مکمل ہو چکا ہوتا اگر تحریک انصاف کا انیشیٹو جو ہے اس کے اوپر اکٹھا ہوتے سب لوگ. پی ایم ایل این انہوں نے سب سے پہلے تحریک انصاف کے اس موقف کے ساتھ اس کو کھلواڑ کیا صرف یہ جو اچکزئی ہیں اور فضل الرحمان کے کہنے کے اوپر. اور صرف مقصد یہ تھا کہ کچھ نشستیں صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی زیادہ نہ لے جائے. اس قدر بچگانہ سوچ ہے، اس قدر کہہ لیں کہ لمیٹڈ سوچ ہے کہ آپ صرف اس مقصد کے لیے کہ کیا آپ کی اپوزیشن پارٹی کو ایک فائدہ ہو جائے گا، آپ ملک کی قسمت سے کھلواڑ تو نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے اپنی سیاست لوگوں کو ملک سے بھی زیادہ عزیز ہے. چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے انتہائی اہم قومی فیصلے جو ہیں ان کو بدل دیا جاتا ہے. انتہائی چھوٹے مفادات کے لیے قومی مفاد کو قربان کر دیا جاتا ہے، جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور بدقسمتی سے یہ اچکزئی اور فضل الرحمان کے کہنے کے اوپر جس طرح سے پی ایم ایل این نے اپنا کھلواڑ کیا، یہ جو ادغام ہے فاٹا کا کے پی سے، اس کی قیمت بھگتنا پڑی پاکستان کو. جہاں پر ہم نے دیکھا، اور عمران خان پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مرجر نہیں ہوتا، اگر یہ فاٹا کے پی کا حصہ نہیں بنتا تو مسائل آئیں گے، انتظامی مسائل ہوں گے، اور وہ مسائل اب آئے. لیکن پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ہم نے انیشیٹو لیا، اور الحمدللہ ہم اس انیشیٹو میں بالکل صحیح جا رہے ہیں. اور اب جو پرویز خٹک صاحب نے بریفنگ دی ہے اس کے مطابق اسی سال فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا، اور پھر
اگلے سال صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ فاٹا میں کرائے جائیں گے. صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ عملاً جو مرجر ہے, جو ادغام ہے, وہ مکمل ہو جائے گا اور بلدیاتی انتخابات سے صوبائی انتخابات کی طرف سفر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. اس کے بعد آج جو ابھی تک جو اپلیکیشنز آئی ہیں انتخابات کی, تھوڑا سا میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں, پاکستان تحریک انصاف جلدی انتخابات چاہتی تھی. 28 جولائی کو جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تو ہم نے ایک عملی حل پیش کیا تھا صورتحال کا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, پارلیمانی جمہوریت میں جب بھی کرائسس ایک حد سے اوپر جاتا ہے آپ نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں. برطانیہ میں بریگزٹ کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی تھیریسا مے کو انتخابات کی طرف جانے کی, لیکن وہ انتخابات کی طرف گئیں. اسی طرح سے جب بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں کرائسس ایک حد سے اوپر جاتا ہے آپ نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں. اس حکومت نے انتخابات کو ڈیلے کیا جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچا, سیاسی عدم استحکام آیا. پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے. جو اداروں کے کام ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے کرنا ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا. انتظامی کام ہے, کسی کو نہیں پتا کس نے کرنا ہے, جس سے ایک پورا کنفیوژن کا شکار ہے پاکستان کا نظام. پاکستان میں انتخابات میں تاخیر کسی طور کے اوپر بھی کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آج پاکستان تحریک انصاف نے بڑے واضح طور کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت کے اوپر آئین کے اندر رہتے ہوئے ہونے چاہیے, اور جو نگران حکومتوں کا قیام کا پروسیجر ہے اس کو صاف اور شفاف رہنا چاہیے. یہ جو بات ہے خورشید شاہ صاحب کی اور خاقان عباسی صاحب کی کہ وہ مل کے آپس میں ہی ایک حکومت بنا دیں گے اور پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کو وہ نہیں پوچھنے چاہتے, بلکہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹی کو تو چھوڑ دیجئے, پاکستان کے میڈیا کو کنسلٹ کرنا چاہیے. یہ ہم کوئی اپنا ایٹمی پروگرام کا سربراہ تو نہیں لگا رہے کہ جو بالکل جو ہے ایسا کو خفیہ ہونا چاہیے سائنٹسٹ جس کا نام کسی کو نہ پتا ہو. آپ نگران وزیر اعظم لگا رہے ہیں جس کا مطلب شفاف الیکشن کرانا ہے, اور اگر اس کا نام پبلک نہیں ہوگا تو اس پر ڈیبیٹ کیسے ہوگی. لہٰذا اہم ہے کہ نگران حکومتوں کا جو قیام ہے وہ شفاف رہے. اسی طرح سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہم سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہم جو ہے وہ نام دینے ہیں. پنجاب میں ہم نے جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہیں وہ کنسلٹ کر رہے ہیں اس وقت باقی اپوزیشن پارٹی. اور آپ نے دیکھا اس وقت فواد چودھری میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے حوالے جو بھی نام ہو اس کو سامنے لایا جائے, شفاف انتخابات ہونے چاہیے. ڈیبیٹ ہو سکے, لوگوں کو پتہ ہو کس نے الیکشن کرانے ہیں کس نے الیکشن نہیں کرانے ہیں.